أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات سے نور سے سینوں کو منور کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، وَإِذْ يَرْفَعُ اور اِذْ يَرْفَعُ یاد کیجئے، ابراہیم القواعد جب ابراہیم نے اٹھا رہے تھے، من البیتی کعبہ کی یعنی گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انا کا بے شک، انتا تو ہی، سمیع سننے والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تدبر القرآن میں بھی یہی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل جب علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو وہ ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے تھے، اور صراط الجنان میں ہے کہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ یہ دیواریں اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور ذرا اپنے چشم تصور سے اس منظر کو اپنے دل و دماغ پر تو لائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا رہے ہوں اور وہ تعمیر فرما رہے ہوں، اور خانہ کعبہ کیسا روحانی منظر ہے، کیسے آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو مقرب بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت ان ہستیوں نے جو دعا کی کہ اے مولا، ہم خدمت تو کر رہے ہیں، تو اسے قبول کر لے، ہم تو اخلاص کے ساتھ یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو اسے قبول کر لے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی جب حتیم کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا تھا کہ حتیم کعبہ کا حصہ ہے یا نہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، تو پھر باہر کیوں رہ گیا؟ فرمایا کہ جب قریشیوں نے تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس اخراجات کم ہو گئے تھے، تو کعبے کو آدھا تعمیر کر چکے، تو وہیں پر اس کی تعمیر بند کر دی گئی اور کعبہ کو مربع کی شکل میں رہنے دیا، ورنہ یہ مستطیل شکل کا تھا۔ یہ حتیم سارے کا سارا کعبے کا حصہ ہے۔ اس لیے اب بھی جو لوگ مزاب رحمت اور خانہ کعبہ کا پرنالے کے نیچے، مزاب رحمت خانہ کعبہ کے پرنالے کو کہتے ہیں، اس کے نیچے نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نوافل بھی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی وہ خانہ کعبہ تعمیر فرما دیں تو کیا ہی مناسب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اسلام نیا آیا ہے، تو اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو میں کعبہ کو شہید کر کے ابراہیمی شکل میں، مستطیل یعنی شکل میں بنا دیتا، لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش مبارکہ تھی۔ اور مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے، جو اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں کیا شان عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسا تھا کہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی
اونچا ہونے کی، پتھر رکھنے کی، تو وہ خود بخود اونچا ہو جاتا تھا. یعنی سیڑھیاں وغیرہ تو نہیں لگائی ہوئی تھی نا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ پتھر خود بخود یہ خدمت انجام دے رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے تھے، اسی لیے ان کے اوپر دیکھیں جو قدم مبارک کے نشان بھی بن گئے ہوئے ہیں، اور خود بخود یہ اونچا ہوتا تھا، اور پتھر جو رکھتے تھے وہ وہاں جا کر سیٹ ہو جاتا تھا جہاں پہ اس کو لگنا چاہیے تھا. اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی تھی کہ ہم اس پتھر کی جگہ کو جو نماز کی جگہ بنا لیں، تو آج بھی اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے عمرہ ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، وہ اس جگہ کو نماز کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، اور سب کے لیے یہ نوافل ادا کرنا لازم ہو گیا، واجب ہو گیا کہ یہاں پر طواف کے بعد 2 نوافل ادا کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں سب نے. تو آنے والی نسلیں اور قیامت تک آنے والے مسلمان جو سجدے کریں گے تو کیسا ہی متبرک یہ جگہ ہے، اور سب کو یہ رول ادا کرنے والوں کو اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا، اور باپ بیٹے کی ان کاوشوں کو بھی یاد رکھا جائے گا رہتی دنیا تک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.